السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ سویڈن کی مثال لیں۔ شہنشاہ کا محل اسٹاک ہوم سینٹر کے سامنے ہے۔ شاہانہ طرز کے اس قدیم محل کے بالکل ساتھ بسوں کا اڈہ ہے۔ شہنشاہ نے شہر کی انتظامیہ کو لکھا، میری اسٹڈی میں دن بھر دھواں اور شور آتا رہتا ہے جس سے میرے مطالعے میں خلل پڑتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر یہ اڈہ کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیں۔ انتظامیہ نے طویل غور و خوض کے بعد جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی بھی ہے، لیکن اس تمام تر ہمدردی کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ آپ کا مسئلہ ایک فرد کی پرابلم ہے جس کے ازالے کے لیے ہم اگر اڈہ شفٹ کر دیں تو سینکڑوں افراد متاثر ہوں گے جو کسی بھی طرح قرین انصاف نہیں۔ لہذا جناب بادشاہ سلامت، آپ کو باقی زندگی اسی دھوئیں اور شور کے ساتھ ہی گزارنا ہوگی۔ آپ ہماری طرف سے معذرت قبول فرمائیں۔ جرمنی میں تو ایک اور ہی قسم کا ڈرامہ ہوا۔ ان کے ایک وزیر اپنی اہلیہ کو ایک شاپنگ سینٹر میں ڈراپ کرنے گئے۔ خاتون پلازے کے سامنے اتریں، ہاتھ ہلا کر خاوند کو خدا حافظ کہا، مڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وزیر موصوف نے گیئر بدلا، لیکن اس سے قبل کہ آگے بڑھتے ان کی اہلیہ کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ وزیر موصوف نے گاڑی وہیں چھوڑی اور بیوی کو سہارا دینے کے لیے بھاگے۔ بیوی کو اٹھایا، چوٹیں دیکھی، معمولی خراشیں تھیں، ذرا سا سہلانے سے بیگم صاحبہ کی طبیعت بحال ہو گئی۔ بیوی نے شکریہ ادا کیا اور دوبارہ ہاتھ ہلا کر شاپنگ سینٹر کے اندر چلی گئی۔ وزیر موصوف واپس مڑے تو دیکھا سامنے ٹریفک پولیس کا ایک سارجنٹ کھڑا ہے۔ وزیر نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو سارجنٹ نے مسکرا کر جواب دیا، جناب، قانون میں کہیں نہیں لکھا اگر کسی کی بیوی گر پڑے تو اسے نو پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرنے کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا جناب آپ کا چلان ہوگا، اور وہ ہوا۔ لندن میں ایک پڑھاکو قسم کے بچے نے اچانک پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ اس اسکول کی انتظامیہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا بچے کا والد سپہر کو اسے کہانیاں سنایا کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب یہ معمول جاری نہیں رکھ پا رہا، جس کا بچے نے بڑا برا اثر لیا۔ انتظامیہ نے والد کو لکھا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ لہذا مجبوراً انتظامیہ کو پولیس کی مدد لینا پڑی۔ پولیس نے جرم کی تفتیش کی تو معلوم ہوا بچے کا والد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم کے ذاتی اسٹاف میں شامل ہے۔ دفتر میں اچانک کام بڑھ جانے سے وہ پچھلے چند ہفتوں سے وقت پر گھر نہیں جا سکا، جس سے اس کی گھریلو زندگی ڈسٹرب ہوئی اور اس کا اثر اس کے بچے نے لیا اور وہ چڑچڑا ہو گیا۔ پولیس کے ایک معمولی سے افسر نے وارننگ دینے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھا۔ وزیر اعظم نے اگلے ہی روز بچے اور اس کے والد کو بلا کر معذرت کر لی۔ فرانس میں ایک وزیر اچھے ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز ان کی رہائش گاہ پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہلکار آیا، شناخت کرائی اور ان کے سامنے ایک فائل رکھ کر بولا، سر، میں نے حساب لگایا ہے، سال بھر میں آپ نے جتنے پیسوں کا کھانا کھایا وہ آپ کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ بتانا پسند کریں گے آپ نے یہ اضافی رقم کہاں سے حاصل کی، اور کیا آپ اس رقم پر باقاعدہ ٹیکس جمع کراتے ہیں؟ اب یہ تو بھلا ہو وزیر صاحب کے بزرگوں کا، جو ان کے لیے کچھ پراپرٹی چھوڑ گئے تھے، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے وہ لنچ جیسی عیاشی افورڈ کر لیتے تھے، ورنہ ان کا وہ حشر ہوتا کہ خدا کی پناہ۔ اب آتے ہیں دوبارہ سویڈن۔ وہی شہنشاہ جنہوں نے شہر کی انتظامیہ کو خط لکھ کر اپنی خوب بے عزتی کرائی تھی، ایک روز اپنے پوتے کو لانگ ڈرائیو پر لے گئے۔ راستے میں پوتے نے دادے کی گود میں بیٹھنے کی ضد کی۔ اب دادا خواہ سویڈن کا ہو یا پاکستان کا، دادا دادا ہی ہوتا ہے۔ لہذا بادشاہ کا دل پسج گیا اور انہوں نے پوتے کو اچک کر گود میں بٹھا لیا۔ بادشاہ سلامت کی یہ ناشائستہ حرکت ایک سارجنٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی رکوائی، پوتے صاحب کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر بٹھایا
اور ادب سے سر جھکا کر بادشاہ کو مخاطب کیا. بادشاہ سلامت. قانون توڑنا مجرموں کا کام ہوتا ہے، بادشاہوں کو نہیں. تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.